بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں، آج بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، تو اگرچہ وہ ابھی تک تو انکلوسیو ہے۔ سب سے بڑی جنگ عدلیہ کے اندر لڑی جا رہی ہے، مگر عدلیہ تو ہے کوئی نہیں۔ پاکستان کی عدلیہ تو، انصاف کا نظام تو فوت ہو چکا ہے، اس پر تو انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھا جا چکا ہے۔ تو اب یہ وکلاء کی کمیونٹی ہمت کر رہی ہے، ورنہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں وہ اپنا اس غیر آئینی اقدام کو مسترد کر چکے ہیں۔ پھر 3 ججوں کو بلا کے بٹھا دینا ان کے بھی سروں پہ، اور وہ ٹیسٹڈ ججز ہیں، ٹیسٹڈ ججز، ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ ان کا سٹانس رہا ہے۔ پہلے تو بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارا پورا نظام بھی ہے انصاف کا، وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتا ہے، وہ رائٹ کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں، دوسروں کو رانگ سمجھتے ہیں۔ تو آج وکلاء نے ہمت دکھائی، انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ یہ ایک سلور لائن ہے کہ وکلاء جب اکٹھے ہوتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ مسائل کا حل بھی نکل آتا ہے۔ جیسے چیف جسٹس افتخار چودھری کے وقت وکلاء اکٹھے کیے تھے، اس کے اوپر بھی کوشچن اٹھتے رہے ہیں کہ ان کو بھی اکٹھا کیا گیا تھا۔ اصل میں پہلی دفعہ جو ان کی جو بار کے لوگ الیکٹ ہوئے ہیں پورے پاکستان میں، پنجاب میں، تو اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں، اگرچہ غیر جماعتی الیکشن ہوتا ہے ان کا، لیکن سب پاکستان کے حالات کو بھی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا نظام عدل ختم ہو جائے گا اگر ہم نے اس کو بچانے کی کوشش نہ کی۔ اس لحاظ سے اسلام آباد کے وکلاء، لاہور کے وکلاء، پورے ملک کے وکلاء جو ہے، وہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ وہ ڈٹ گئے ہیں۔ اب اس میں پھر بھی یہاں پہ اس نظام میں جو حکومتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے پاس بہت کچھ آتا ہے وکلاء کو دینے کے لیے، تو اس کے ان کو بھی وکلاء ٹھکرا رہے ہیں۔ تمام اپنے فیوچر کے اندر صرف اپنے فیوچر کو دیکھنے کے بجائے وہ قوم کے مستقبل کے لیے وکلاء جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پیڈا ہے، پیڈا کے خلاف بھی تمام جو جرنلسٹ ہیں وہ اکٹھے ہو گئے اور وہ بھی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کو کیسے دیکھیں کہ یہ کیا ہوگا؟
عمران خان صاحب نے تو اب پھر بھی کوشش کی ہے. کوئی کہے گا کہ ان کا پالیسی شفٹ ہے, کوئی بات کرے گا, لیکن ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن جو خط انہوں نے لکھا ہے آرمی چیف کو بھی, تمام ججوں کو بھی, بار بار جیل سے بیٹھ کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ملک تباہی کے کنارے پہ لے کے نہ جاؤ اور بیٹھ کے بات کرو, اور جو حقائق ہیں اس سے آنکھیں ملاؤ, اس کو جو حقائق ہے ان سے آنکھیں چراؤ نہیں, آنکھیں ملاؤ. تو یہ ہر ایک اپنی اپنی پوزیشن لے چکا ہے. اب دیکھیں مجھے تو میں اب کیا کروں. ہم نے تو آنکھیں کھولی 1962-63 سے, اور حالات نے ہمیں اس سائڈ پہ کھڑا کر دیا. ہم ہمیشہ لڑتے رہے ایوب خان کے خلاف, اس کے بعد شلاہ کے خلاف, اس کے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف. ہمیں تو اپنی بے تیسی بھی پوری طرح سمجھ نہیں آئی تھی. اے بی سی بھی ابھی سیکھ رہے تھے کہ ہم نے ڈکٹیٹرشپ ہمیں سمجھ آ گئی. یہ ایسا ملک ہے, تھوڑی سی اگر آپ کو سانس لیں گے تو سانس لیتے ہیں آپ ماشاء اللہ کے اندر. اس کے خلاف میں جدوجہد کرتا رہا. ایوب گیا تو یحییٰ خان آ گیا, پھر اس کے خلاف شروع ہو گئے. بھٹو کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم نے ایوب خان کے خلاف جیلوں میں بھی گئے, پھر بھٹو کے لیے بھی جیلوں میں گئے, ان کے لیے گرفتار ہوئے, اور پھر بھٹو جو ہے وہ خود اسٹیبلشمنٹ بن گیا. تو اب کیا کرتے ہیں ہم نے بھٹو کا اس سے اختلاف تو کرنا تھا, اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف تو میری گھٹی میں پڑا ہوا تھا. پھر جتنی بار ہمیں فزیکلی بھٹو صاحب نے مارا, ہمیں پر خچے اڑا دیے ہمارے جسم کو کے اوپر, اتنی ہمیں وہ لاٹھیاں چلائیں, گولیاں چلائیں, لیکن ہم لڑتے رہے. بھٹو صاحب کو ہٹایا تو ضیاء الحق صاحب آ گئے. اب ان کے خلاف ہی جنگ شروع ہو گئی. یہ اور بات کہ مجھے آج تک ریگریٹ ہے کہ میں اس کی کابینہ میں گیا کیوں تھا, لیکن ایک دن ایسا نہیں تھا کہ کابینہ میں بیٹھ کے ضیاء الحق کی مخالفت کی, وہاں بھی کہا کہ یہ غلط کر رہے ہو, یہ غلط کر رہے ہو. پھر 10 سال وہ بیٹھا, 9 سال تو کھلم کھلا ان کے خلاف میں بولتا رہا, ضیاء الحق صاحب کے خلاف. پھر میاں نواز شریف جو ہے وہ 40 سال جنگ انہوں نے لڑی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. بہت سارے واقعات تھے. پہلی دفعہ میں نے انہیں کہا کہ آپ میرے آج لیڈر ہیں, جب انہوں نے کہا تھا کہ میں نوٹیفیکیشن کو فالو نہیں کروں گا, ڈکٹیشنشپ نہیں لوں گا. انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا, ہم ساتھ کھڑے ہو گئے. اب وہ لڑتے لڑتے وہ تو تھک گئے, یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں, پوری قوم کا پتہ ہے, لیکن ہم نے ان سے بھی انکار کر دیا. اس دوران جو محترمہ ہماری بہن بے نظیر صاحبہ آئیں, وہ پہلے تو وہ ان سے مل کے حکومتیں لیتی نہیں, کمپرومائز کر کے. جب انہوں نے بھی دیکھا کہ میں نے ان کے ساتھ نہیں چلنا, تو ان کا بھی جو خاتمہ ہو گیا. جس پارٹی نے جنم لیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, کہتے تھے بھٹو اس کے لیے پھانسی لگ گئے. پھر محترمہ
بےنظیر بھٹو ان کو بھی مار دیا گیا. زرداری صاحب بنے جو اتنے پکے پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں کہ انہوں نے کہا یار میں اس کو اسی سے ہی میں سروائیو کر سکتا ہوں. انہوں نے سرنڈر کر دیا. انہوں نے کرنا تھا. بےنظیر بھٹو صاحبہ کا سرنڈر جو ہے وہ تو جیتے جی نہ کیا انہوں نے، لیکن ان کو مار کے کن لوگوں نے ان کو شہید کیا، لیکن بہرحال ان کو ہٹا دیا گیا منظر عام سے، اور زمام اقتدار جو ہے وہ زرداری صاحب کے ہاتھ میں دے دی گئی. تو اب اس کے ساتھ نواز شریف صاحب ابھی لڑ رہے تھے، لیکن اور جیتے ہوئے تھے اگر کھڑے رہے تھے. پرویز مشرف نے انہیں اٹھا لیا. وہ ہم جیل میں سڑتے رہے، وہ ڈیل کر کے جدہ چلے گئے. پھر آئے، پھر انہوں نے ان سے ڈیل کی. پلیٹس ان کے گھر رہے تھے. جب ان کے پلیٹس کے گھر رہے تھے، ہسپتال کے اندر تھے، قوم کو انہوں نے اپیل کی کہ میرے لیے سڑکوں پہ نکل آئے. تو جس ہسپتال میں تھی، پورے ملک تو چھوڑیں، اس کے باہر بھی 100 آدمیوں سے زیادہ بندے اکٹھے نہ ہوئے. جاوید ہاشمی تو وہاں بھی کھڑا تھا یہ روڈ کے اوپر. اور جو ہمارا وہاں پہ کارڈیالوجی کا، پنجاب کارڈیالوجی کے دروازے پر ہم ہی کھڑے تھے، جن کو انہوں نے ہمیں وہ مارتے تھے، وہاں کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے. ہم نے کہا نہیں جی، ہمارا لیڈر تو لڑ رہا ہے. لیکن ان کے پریکٹس کم ہوتے ہوتے جتنے بڑھ گئے کہ آرام سے کھڑے ہو کے جہاز پہ چڑھے اور سیڑھیوں پر دوڑ کے چڑھ گئے. مخالفین کو موقع مل گیا کہ جناب یہ ابھی بستر پہ پڑے تھے، ابھی ان کی چھلانگیں آپ دیکھیں، وہ چلے گئے لندن. ہم پھر جیلوں کے اندر کہاں جاتے. پھر جو عمران خان صاحب آئے تھے، عمران خان صاحب سے بھی جب انہوں نے یہ باتیں کی اور ان کو جرنیلوں کے ساتھ، ججوں کے ساتھ ساری جو ڈیلیں چل رہی تھی، ناراض ہوئے. میں تو چلا آیا، کیونکہ میری رگوں کے اندر یہ خون کے اندر، یہ ٹریننگ کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے جنگیں لڑنی تھی، جو ہمارے حقوق چھین کے بیٹھے ہیں جرنیل، وہ سولین ہو یا جیسے بھی ہو. عمران خان کو بھی روکا. میں جو مشورہ دے سکتا تھا میں نے دیا. وہ اس بات کو انہوں نے پسند نہیں کیا. پھر مجھے جتنی گالم گلوچ دے سکتے تھے سب نے دیے. میں اس سے بھی نہیں ڈرا. میں بالکل نہیں ڈرا. نواز شریف نے میرے سٹینڈ لینے کے بعد اپنی حکومت تو بچا لی. وہاں وہ جرنیلوں کے خلاف انہوں نے بیٹھ کے کورٹ مارشل کیوں نہیں کیا؟ سرنڈر کر کیا. جرت نہیں ہوتی تھی یا نواز شریف اینڈ کمپنی کو، بلکہ میری شکل ان کو بری لگی کہ اس نے جتنا آخر میں جا کے اس کی لڑائی ہے وہ شاید صرف اکیلے جاوید ہاشمی کی لڑائی تھی. میں تو یہ میری لمبی لڑائی جو ہے، پھر میں سوچتا رہا کہ خامی میرے اندر ہی ہوگی. لیکن پھر عمران خان نے سٹینڈ لیا، ابھی جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اتنا بڑا وہ ڈیل کر ہی نہیں رہا. تو مجھے بتائیں، جو میرے والی جنگ مجھ سے بھی آگے بڑھ چڑھ کے وہ شخص لڑ رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے، سرنڈر نہیں کیا اس نے ابھی تک،
اور مجھے یقین ہے کہ سرنڈر نہیں کرے گا، کھڑا رہے گا۔ تو اس صورت حالات میں یہ ہم سپریم کورٹ سے توقعات رکھیں۔ ہاں البتہ ان کی پارٹی نے، جیسے وہ کہتے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ 26 تاریخ کو کیوں گولی چلی، کس نے چلائی، کیوں چلی؟ جو 8 فروری کا مینڈیٹ ہے اس کے لیے آج بھی پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ پھر میں کیسے پیچھے بیٹھ سکتا تھا؟ جب قوم وہ جنگ لڑ رہی ہو، جو میری رگوں کے اندر جو خون ہے وہ جنگ میرے سامنے لڑی جا رہی ہوں، تو میں تو بستر مرگ سے بھی اٹھ کے وہ جنگ لڑوں گا، اور انشاءاللہ العزیز اس میں کامیابی بھی ہوگی۔ عمران خان جو ہے اس کا رستہ آپ کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ پھر اگر کوئی اپنا رستہ خود روکے تو روکے، ورنہ عمران خان کا رستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ اور دیکھ لیجئے یہ سارے جو جج ہیں، جو کالا کوٹ ہے ملک کا، وہ اکٹھا ہو جائے گا، اور یہ جو ہمارے جو ادارہ ہے وہ تو فوت ہو بھی چکا ہے، میں نے شروع میں بھی عرض کیا، آج وہ تو ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں وہ ساری قوتیں ایک طرف کھڑی ہو گئی ہیں۔ بلوچستان کے اندر لوگ مارے جا رہے ہیں آج بھی۔ یہ جا کے بیٹھا ہوا ہے شہباز شریف، اور پتہ ہے جا کے بیٹھنا کیا ہے، تو ان کا حکم ہے جاؤ، آج یہاں دورہ کرو نہ کرو۔ یہ تو بس بالکل 100 دفعہ کہتے ہیں کٹ پتلیاں ہیں، یہ حکومتیں تو ہیں نہیں۔ حکومت جو ہے، طاقت جو ہے، وہ اس ملک کے صحیح معنوں میں اس پہ ڈاکہ پڑ چکا ہے۔ یہ جو معصوم جمہوریت ہے اس کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس معصوم جمہوریت کو ڈاکوؤں سے، ان اغوا کاروں سے بچانے کے لیے، ان کے ہاتھوں سے چھڑوانے کے لیے بغیرت، اگر غیرت ہے ہم میں، اگر جرت ہے ہم میں، اور اس کے لیے ہمیں جان بھی دے دینا چاہیے ان ڈاکوؤں سے۔ جمہوریت کی معصوم جو ایک طرز عمل ہے وہ انشاءاللہ ان سے چھین لیا جائے گا۔